بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 مارچ 1940 کا دن مسلمان برصغیر کی زندگی میں، ان کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ یہ ایک ایسا سنگ میل ہے جس سے مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی منزل اور ان کے مستقبل کا تعین ہوا۔ جد و جہد آزادی جس کے لیے مسلمان کئی سالوں سے قربانیاں دے رہے تھے، جد و جہد کر رہے تھے، وہ جد و جہد اس وقت تک با مقصد نہیں ہو سکتی تھی جب تک اس کی کسی منزل کا تعین نہ کر دیا جاتا، اور یہ تعین آ کے ہوا واضح طور پر 23 مارچ 1940 کو، جب مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور کی۔ یہ دن اتنا اہم ہے کہ اس دن ایک بہت بڑا فیصلہ مسلمانوں نے ہند نے لے لیا۔ جب یہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو اس اجلاس کے اندر قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اس نقطے کی وضاحت کی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور ایک الگ قوم کیسے ہیں۔ کلچر کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے، پسند و ناپسند کے لحاظ سے، طرز زندگی کے لحاظ سے، نظریہ حیات کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، یعنی دنیا کا کوئی بھی پیمانہ ہو، رسم و رواج، تحریر، رسم الخط، زبان، فن، ادب، لٹریچر، یعنی جس بھی ڈائمنشن سے آپ دیکھیں، مسلمان ہندوستان کی بقیہ قوموں اور خصوصاً ہندوؤں کے بالمقابل ایک بالکل الگ قوم ہے۔ قائد اعظم نے اپنے خطاب کے اندر اس چیز کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے وہ حصے جن میں مسلمان اکثریت کے ساتھ آباد ہیں، یعنی یہ حصہ جس میں آج ہم رہ رہے ہیں اور مشرقی پاکستان والا حصہ، ان پر مشتمل ایک الگ اسلامی ریاست قائم کر دی جائے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو ان کا اقتدار ان کے سپرد کر دیا جائے۔ اس طرح سے اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد اس منظر کا تعین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس قرارداد میں ایک بڑا بنیادی فیصلہ اور بھی کیا گیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ اس قرارداد کے اگر ہم آخری پیراگراف کو دیکھیں، جس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ اب ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کر دیا ہے، لہذا یہ اجلاس، آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس، آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس نوزائیدہ مملکت کے آئین کے خط و خال طے کرنے کے لیے اقدامات کریں، اور اس پر پھر بعد میں کام شروع ہوا، اور قائد اعظم نے باقاعدہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، کمیٹی تشکیل دی، جس کمیٹی نے بعد میں ایک دستور بھی بنایا، ایک دستوری خاکہ بھی بنایا۔ یعنی ناظرین، جو بات عرض کرنے کا، یہ ساری تفصیلات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرارداد پاکستان یکدم منظور نہیں ہوئی۔ قرارداد پاکستان صرف ایک واقعہ نہ تھی کہ منظور ہو گئی اور معاملہ وہاں پہ ختم ہو گیا۔ قرارداد پاکستان کا ایک پس منظر ہے اور ایک پیش منظر ہے۔ یہ قرارداد پاکستان کا پیش منظر تھا کہ جب وہ قرارداد آل انڈیا مسلم لیگ نے منظور کر لی تو اس کے بعد پھر آل انڈیا مسلم لیگ نے اس قرارداد کے اندر اپنے کیے جانے والے مطالبے کو نہ صرف اپنی زندگی اور موت کے مطالبے کے طور پہ آگے پروجیکٹ کیا، پریزنٹ کیا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ تیاری بھی شروع کر دی۔ یہ قرارداد اتنی اہم تھی کہ گو جب یہ قرارداد منظور کی جا رہی تھی تو اسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں ہندو پریس نے اس قرارداد کا نام قرارداد لاہور کے بجائے قرارداد پاکستان رکھ دیا، اور پھر وہی نام اس قرارداد کا نام بن گیا، حتیٰ کہ کاتب تقدیر نے اسے تاریخ کی حقیقت بنا دیا۔ یہ نقطہ جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ اس قرارداد کے آخری پیراگراف میں جو فیصلہ کیا گیا تھا اس اجلاس کے اندر، قائد اعظم نے اس کے مطابق ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اس کمیٹی نے باقاعدہ ایک منشور تشکیل دیا، ایک مینیفیسٹو بنایا، جس میں وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ لکھی گئی تھیں کہ اگر ہمیں یہ ملک اللہ کی توفیق سے مل جاتا ہے تو ہم اس ملک کو چلانا کیسے ہے۔ اس میں ایک چیپٹر تھا جس کا عنوان تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ جو نوزائیدہ مملکت ہوگی، اس مملکت خداداد کا نظریہ حیات، اس کی آئیڈیالوجی اسلام اور قرآن مجید ہوگا، اور اس ریاست کو علامہ اقبال کی فکر کے مطابق چلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ اس
مینیفیسٹو کے اندر ایک بڑا یونیک چیپٹر تھا. جب آپ اس چیپٹر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بانیان پاکستان کا ویژن کتنا کلیئر تھا اور کتنے دور اندیش لوگ تھے, کتنے بابصیرت لوگ تھے. اس چیپٹر کا عنوان یہ تھا کریش آف سیویلائزیشنز اینڈ رول آف پاکستان. مطلب کیا ہے؟ اس چیپٹر کے اندر اس نقطے کی وضاحت کی گئی تھی کہ دنیا جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے یہ تباہی کا راستہ ہے. دنیا کے ممالک اور دنیا کی تہذیبیں تباہی کی طرف بڑھ رہی ہیں. پاکستان نے اس تباہی کے عمل کو, انسانیت کے تباہی کے اس عمل کو روکنا ہے اور اپنے ایک منصفانہ امت وسط ہونے کے ناطے اپنے اعتدال پر مبنی کردار کے ذریعے سے انسانیت کو امن سے آشنا کرنا ہے. ناظرین, بڑی قابل غور بات ہے. یہ فیصلہ سارا کب ہو رہا ہے؟ 1942-43 میں, یعنی جو قائد اعظم نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی اس نے آگے چل کے 42-43 کے اندر اس کا ڈرافٹ تیار کیا جو قائد اعظم کو پیش کیا گیا تھا. بہت بعد میں, شاید 1960 میں دنیا میں پہلی مرتبہ کلیش آف سیویلائزیشنز کی اصطلاح استعمال کی گئی اور جس پہ آگے چل کے سیمول ہنٹنگٹن نے اس کو پورے تھیسس کی شکل دے دی. اور جب پھر 1993 کے اندر 1993 کے اندر امریکن ریسرچ جرنل فارن افیئر کے اندر اس کا کلیش آف سیویلائزیشنز کے اوپر ریسرچ آرٹیکل چھپا تو ایک ڈیبیٹ شروع ہوا اور آج تک دنیا اس ڈیبیٹ کو فالو کر رہی ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کلیش ابتدا ہوتی ہے اور کریش اس کا نتیجہ ہوتا ہے. بانیان پاکستان نے پاکستان کی تشکیل کرتے وقت کلیش نہیں بلکہ اس کے انجام کریش کو بھی ویژوئلائز کر لیا تھا اور اس کے سلوشن کو پاکستان کے قیام کے مقاصد کا حصہ بنایا تھا. اس کے ساتھ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی یہ قرارداد ایک پس منظر بھی رکھتی ہے. وہ پس منظر کو کئی دہائیوں پر مشتمل ہے جس کے ڈانڈے 1857 کی جنگ آزادی سے جا کے جڑتے ہیں. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ, ایک بہت ہی اہم اس کے اس پس منظر میں جو ایک سٹیپ ہے, ایک سنگ میل ہے, ایک مرحلہ ہے, وہ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے جو علامہ اقبال نے دسمبر 1930 کے اندر الہ آباد کے اندر دیا تھا. یہ خطبہ اگر نہ دیا جاتا تو شاید پاکستان کے بارے میں آل انڈیا مسلم لیگ کلیئر ہی نہ ہوتی اور آل انڈیا مسلم لیگ کو یہ تصور ہی نہ ہوتا کہ کس انداز کے ساتھ ہم نے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے. ناظرین, قرارداد پاکستان اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا بلکہ اس کا ایک پس منظر بھی تھا. اس کے پس منظر کا ایک اہم جو سنگ میل ہے وہ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے. گو یہ جو جد و جہد ہے قرارداد پاکستان تک پہنچنے کی مسلمانوں کی جد و جہد یہ 1857 سے شروع ہے, جنگ آزادی سے شروع ہے. لیکن جہاں پہ ایک بڑا تاریخی موڑ ہے, جو ایک بہت بڑی تاریخی پیش رفت ہے, وہ دسمبر 1930 میں ہونے والا آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہے جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی تھی اور علامہ اقبال نے وہاں پہ اپنا صدارتی خطبہ دیا تھا اور اس کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا تصور پیش کیا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد مسلمانان ہند کی جد و جہد آزادی کا میگنا کارٹا ہے. اگر یہ خطبہ الہ آباد نہ دیا جاتا تو مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کی کوئی منزل کلیئر نہ ہوتی, اس کے اندر کوئی بصیرت نہ پیدا ہوتی. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اتنا جامع ڈاکومنٹ ہے کہ جب تک مسلمانوں کی پولیٹیکل فلسفی موجود ہے, میرا یہ عرض کرنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ جب تک اس دنیا میں مسلمانوں کی ریاست موجود ہے, مسلمانوں کا سیاسی نظام موجود ہے, یہ خطبہ ریلیونٹ رہے گا. اس کا کانٹینٹ اتنا جو امپورٹنٹ ہے, اتنا فرٹائل ہے, اتنا رچ ہے اور اپنے ماخذ کے ساتھ, اپنی بنیادوں کے ساتھ, قرآن مجید کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ, اسلام کی تاریخ کے ساتھ, اسلام کی تہذیب کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اس کی اس طرح سے توضیح اور تشریح کرتا ہے کہ اس کے بغیر آپ دور جدید کے اندر اسلام کی پولیٹیکل فلسفی کو اور اسلامی تہذیب کے مزاج کو پریزنٹ نہیں کر سکتے, پیش نہیں کر سکتے. تو اس خطبے کے اندر علامہ اقبال نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک چاہیے, آپ نے مسلمانوں کو ایک الگ ملک دینا ہوگا. کیوں؟ اس لیے اسلام از اے ڈیسٹینی, اٹ کانٹ سفر اینی ڈیسٹینی. اسلام ایک تقدیر ہے, اس کا فیصلہ کوئی اور تقدیر نہیں کر سکتی. اسلام اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرنے والی تہذیب ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اینڈ میں جو علامہ نے بڑی عجیب بات کی اس خطبے کے اینڈ میں, جہاں علامہ نے فرمایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ اس تاریخی اجلاس میں آپ لوگوں نے مجھے
اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو کوئی پروگرام اور کوئی پیغام دے کے جاؤں. تو میں آپ کو یہ پیغام دے کے جانا چاہوں گا کہ ایٹ کرٹیکل مومنٹس آف دیئر ہسٹری، تاریخ اسلام کے اور مسلمانوں کی ساری تاریخ کے مطالعے کا میرا حاصل یہ ہے کہ ایٹ کرٹیکل مومنٹس آف دیئر ہسٹری اٹ از اسلام ہو سیو دا مسلمس اینڈ ناٹ وائس ورسا. مسلمانوں پر جب بھی نازک وقت آیا ہے مسلمانوں نے کبھی اسلام کو نہیں بچایا بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے. آج بھی اگر مسلمان ہند اپنی بقا چاہتے ہیں تو انہیں اسلام کے دامن میں آ جانا چاہیے. اس لیے علامہ نے ایک اور جگہ پہ اس بات کو بڑی مؤثر انداز سے یوں کہا کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار یتیم ہو کہ ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. کہ دین کے دامن میں آنا جو ہے وہ آپ کے لیے بقا کا راستہ ہے. اور اسی طرح علامہ اس خطبے کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ پہ ختم کیا، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ پہ ختم کیا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مسلمانوں تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے جیسا کہ اللہ چاہتا ہے. اگر تم یہ کر لو تو ساری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لا یضرکم، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کی ایکسٹینشن یہ علامہ اقبال کے خطبہ لبات کی ایکسٹینشن قرارداد پاکستان کی منظوری تھی. یہی وجہ ہے جب قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تو قائد اعظم نے فرمایا تھا اقبال اگر آج زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ ہم نے اسی راستے کا انتخاب کر لیا ہے جس راستے کی طرف اقبال ہمیں زندگی بھر بلاتے رہے تھے. تو جب یہ قرارداد پاکستان منظور کر لی گئی تو پیش کی گئی تو اس کے بعد پھر پورے ہندوستان کے نمائندے جو تھے مسلمانوں کے آئے ہوئے انہوں نے اب اس کے حق میں تقریریں بھی کی. یہاں میں صرف ایک تقریر کا ذکر کرنا چاہوں گا. سی پی سے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے نمائندے تھے آئے ہوئے تھے، عبدالرؤف ان کا نام تھا. انہوں نے جو تقریر کی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں وہ تقریر یاد کرنی چاہیے. اس تقریر کو اپنی نسل کو سنانا چاہیے. اس تقریر کا ایک ایک لفظ ہمارے دل کی تختی پہ اور ہماری شعور کی تختی پہ نقش ہونا چاہیے. عبدالرؤف صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ محترم قائد اعظم، قائدین مسلم لیگ اور اس تاریخی اجلاس کے شرکاء، آج ہم پاکستان کا مطالبہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں اور پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں سی پی کی طرف سے، اقلیتی صوبوں کی طرف سے نمائندے کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے پاکستان کے بننے پہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا، پاکستان کے قیام کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہندو ہمارے اور زیادہ اور ہماری نسلوں کے اور زیادہ دشمن بن جائیں گے. کیونکہ ہم آپ سے بہت دور ہیں، ہمارے علاقے پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم پاکستان میں نہیں آ سکتے. لیکن اس کے باوجود میں پاکستان کے حق میں رائے دے رہا ہوں اور آپ کو ہر طرح کی قربانی کا جو ہے وہ یقین دانی کروا رہا ہوں. کیوں؟ کم از کم ہندوستان میں ایک تو ایسی ریاست قائم ہوگی جو ریاست مدینہ کا نمونہ ہوگی، جہاں اللہ کا دین غالب ہوگا، جہاں اسلام کی بات ہوگی، قرآن کے نفاذ کا نظام جو ہے ہم دیکھ سکیں گے. وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو تحفظ مل جائے، ہمارا یہی تحفظ ہے. ناظرین، پاکستان ایسے نہیں بنا. یہ قربانیاں ان لوگوں نے دی جن کو پتا تھا کہ یہ قربانیاں دے کے ہمیں کچھ نہیں ملنا، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کا کوئی حصہ ایسا ضرور ہو جہاں ہمارا دین محفوظ ہو. جب قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تو اس کے بعد جو اگلا بڑا مرحلہ تھا وہ 45-46 کے الیکشنز تھے. اور الیکشنز تک آل انڈیا مسلم لیگ نے اس قرارداد کو اتنی محنت کے ساتھ ہندوستان میں پھیلایا. میں یہاں صرف قائد اعظم کی ایک دو اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد 30 ستمبر 1943 کو عید الفطر کا موقع تھا. اس موقع پہ جو مسلمانوں کے لیے پیغام دیا، اور پیغام یہ تھا اس پاکستان کے لیے کام کرو، اس کے لیے زندہ رہو، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے اپنی جان بھی دے دو، لیکن ہمیں اپنا مقصد ضرور حاصل کرنا ہے ورنہ سب کچھ مفقود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی جب مسلمانوں نے پاکستان کو اپنی منزل بنا لیا قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد، تو پھر انہوں نے اس کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے عزم کے ساتھ جدوجہد کا آغاز کیا اور جدوجہد کی. 12 اکتوبر 1942 کو عیدگاہ دہلی سے قائد اعظم نے اپنا یہ پیغام دیا تھا، جس پیغام کا عنوان یہ تھا پاکستان اور ڈیتھ، پاکستان یا موت. میں اس لیے ہر مسلمان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مضبوطی کے ساتھ ہمارے پاکستان کے مقصد کے لیے کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت اور انڈیا کے مسلمانوں کی تقدیر کا مسئلہ ہے. یا تو ہم پاکستان حاصل کر لیں گے یا پھر ہم مٹ جائیں گے. یہ نہیں آپ تصور کریں وہ کیا کمٹمنٹ تھی جس کے ساتھ قائد اعظم، ان کے ساتھی
آل انڈیا مسلم لیگ کے قائدین اور مسلمانوں، ہندوستان کا ایک ایک مسلمان جد و جہد کر رہا تھا. جب قائد اعظم مصر تشریف لے گئے تھے تو وہاں جب وہ ملے وہاں کے قائدین سے، اکابرین سے، تو وہاں قائد اعظم نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے فرمایا کہ مت سمجھیے گا کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں. اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ بنا اور ہم آزادی حاصل نہ کر سکے تو ہندوستان سے اسلام کا نام تک مٹا دیں گے، جس طرح اسپین سے اسلام کا نام مٹا دیا گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان سے اسلام کا نام مٹ گیا تو پھر آپ بھی باقی نہیں بچ سکیں گے. یہ اسلام کے بقا کی جنگ ہے، یہ آپ کے بقا کی جنگ ہے، یہ دنیا کی ہر مسلمان کی بقا کی جنگ ہے. اور اس جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ جب 1945-46 میں الیکشن ہوئے تو اس الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ نے 99% سیٹیں جو نشستیں تھیں وہ جیت لیں اور مخالف امیدواروں کی ضمانتیں ضبط کروا دیں. اس کے بعد جو بڑا اجلاس ہوا وہ 8 اور 9 اپریل 1946 کو دہلی میں ہوا، جس اجلاس کے اندر جو منتخب نمائندے تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ سارے آئے، اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہماری منزل صرف اور صرف پاکستان ہے. اگر ابھی پاکستان نہ دیا گیا اور انگریز نے اور کانگریس نے ہمارے مطالبے کو قبول نہ کیا تو پھر اس کے لیے ہم کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. سردار پٹیل نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آل انڈیا مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے سے باز نہ آئی تو اس کا نتیجہ سول وار ہوگا. تو اس اجلاس میں جو مسلم قائدین تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہندو ہم سے سول وار کا مطالبہ کرتا ہے اور سول وار کے ڈراوے دیتا ہے تو سن لے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم یا مر جائیں گے یا ایک الگ اور آزاد ملک بنا کر دم لیں گے. تو یہ جو اجلاس تھا ناظرین، یہ بھی بہت امپورٹنٹ اجلاس تھا. آج کے اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں اس اجلاس کی کچھ جو نقطے ہیں، پہلو ہیں، ان کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ اس جد و جہد آزادی کا مزاج کیا تھا، بانیان پاکستان کے پیش نظر کیا چیز تھی، ان کی منزل کیا تھی، وہ اتنی زیادہ قربانیاں کس چیز کے لیے، کس بات کے لیے دے رہے تھے. جب تک ہم یہ سب کچھ اپنے پیش نظر نہیں رکھیں گے تو ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے جو اس ملک کے قیام کا مقصد اور منزل تھی، جو بانیان پاکستان کی منزل تھی. اب دیکھیں کہ یہ اجلاس 8 اور 9 اپریل 1946 کو جو ہے منعقد ہوا دہلی کے اندر. اور اس جو امپورٹنٹ اجلاس تھا 9 اپریل کا جس میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، اس اجلاس کا آغاز جن آیات سے ہوا، آپ وہ آیات سنیں، تلاوت جو کی گئی قائد اعظم کی موجودگی میں یہ تلاوت ہوئی. اور اس یہ کہاں سے ہوا؟ تلاوت میں یہ آیات پڑھی گئی، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وما انا من المشرکین. اور اس موقع پہ ایک حلف نامہ بھی تقسیم کیا گیا اور اس حلف نامے پر تمام جو ممبران اسمبلی آل انڈیا مسلم لیگ کے پورے ہندوستان سے منتخب ممبر وہاں بیٹھے تھے، ان سب نے دستخط کیے. اس کے اوپر بھی یہی آیہ مبارکہ لکھی ہوئی تھی. وہ حلف نامہ کیا تھا کہ ہمارا اب مقصد اور ہماری منزل صرف اور صرف پاکستان ہے، اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی ہم اس قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور ناظرین کتنے اراکین تھے وہاں پہ جنہوں نے وہ دستخط صحیح سے نہیں کیے بلکہ اپنے خون سے کیے، اپنی انگلی کاٹ کے خون نکال کے خون سے دستخط کیے کہ اگر پاکستان نے ہم سے خون بھی مانگا جد و جہد نے تو ہم خون بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہاں پر بھی جو بلکہ ایک دو بڑے امپورٹنٹ نقطے میں جس طرح اشارہ کرنا چاہوں گا جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو پنڈال تھا مسلم لیگ کا، اس کے اندر جو بڑے بڑے بینر لگائے گئے تھے جس پر موٹوز اور نعرے اور باتیں لکھی گئی تھیں جو یہ بتاتی تھیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا منشور کیا ہے. اور وہ اس لیے لکھا گیا تھا کیونکہ یہ اجلاس پوری دنیا اس کو فوکس کر رہی تھی، پوری دنیا کے نمائندے اس اجلاس کے اندر موجود تھے. آپ دیکھیں کہ بی بی سی اور اس کے بعد گلوب ایجنسی، ٹیلی گراف لنڈن، اے پی ایف امریکہ، فرانس کے اخبار، ایجنسی فرانس پریس، اور یعنی یورپ، امریکہ، روس، ایشیا، ہندوستان کے سینکڑوں اخباری نمائندے، دنیا بھر کا پریس وہاں پہ موجود تھا اور اس اجلاس کو کور کر رہا تھا. تو ان سب پر یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ مسلم لیگ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، مسلم لیگ کا مقصد کیا ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کا مسلمانوں کی منزل کیا ہے، اور ہندوؤں کا پراپیگنڈا کتنا جھوٹا ہے اور ہندوؤں کا پراپیگنڈے کا رد کیا ہے، وہ سب کچھ پنڈال کے اندر
لکھ کے لگا دیا گیا تھا. میں چند ایک عبارتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا عبارتیں لکھی ہوئی تھیں. اکثر جگہ پہ قائد اعظم کے اقوال تھے, علامہ اقبال کے اشعار تھے, اور بڑی باتیں جو تھیں جیسے مغربی جمہوریت اور دستوری نیابت ایک فریب ہے. ایک یہ تھا, ایک بیانر پہ یہ لکھا ہوا تھا اسلام جمہوریت اور مذہبی رواداری کا سب سے بڑا علمبردار ہے. پاکستان یا خون, اکھنڈ ہندوستان ایک فریب ہے. ہم مرکزی نظام حکومت کو تباہ کر دیں گے. پاکستان یا شہادت, جو قوم اپنے نسب رین کے لیے مرنے کا عہد کر چکی ہو اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. مسٹر پٹیل کا سول وار کا چیلنج ہمیں منظور ہے. اور سٹیج پر جو ایک بڑی بینر کے اوپر بڑی نمایاں عبارت تھی وہ یہ تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. مسلمانوں اللہ کی رسی کو پکڑ کے اکٹھے ہو جاؤ, جستے واحد بن جاؤ. یعنی اس سے اندازہ کریں کہ اس اجلاس کا ٹیمپرامنٹ کیا تھا, مزاج کیا تھا. اس اجلاس کے اندر جو پہلے دن ہوا 8 اپریل کو, اس میں بھی قائد اعظم کا خطاب تھا, اور قائد اعظم نے اس کے اندر اس کے مقاصد کو بیان کیا, پاکستان کے مقصد کو بیان کیا. اور اگلے دن قائد اعظم کی موجودگی میں ایک قرارداد پیش کی گئی, اور یہ جو قرارداد تھی یہ حسین شہید سہروردی نے پیش کی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دونوں قراردادیں بنگال کے لیڈرز نے پیش کی. یعنی جو 23 مارچ کی قرارداد تھی وہ شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی, اور یہ جو دوسری قرارداد تھی یہ بنگال مسلم لیگ کے سربراہ اور بنگال کے اس وقت کے وزیر اعظم جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے حسین شہید سہروردی نے پیش کی. اور اس قرارداد کا خلاصہ یہ تھا کہ آج ہم تمام منتخب نمائندے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ہندوستان بھر سے یہاں اکٹھے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا فیصلہ ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں جو 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی قرارداد کے مطابق نہ ہوا تو ہمارے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. ہم اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس کو زندگی اور موت کے مسئلے کے طور پر لے کے چلتے ہیں. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسا آئینی بندوبست کرنے سے باز رہے جس میں مسلمانوں کے نمائندے شامل نہ ہوں, جس میں مسلمانوں کا مطالبہ قبول نہ کیا گیا ہو, اور جو 23 مارچ 1940 کو پیش ہونے والی قرارداد اور منظور ہونے والی قرارداد کی مخالفت میں ہو, اس کے خلاف ہو, اس کے مطابق نہ ہو. اس پر بھی پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے ہندوستان بھر کے نمائندوں نے گفتگویں کی, تائید تقریریں کی, تائید میں تقریریں کی, اور ان کو منظوری کے لیے اپنی تائید فراہم کی. میں یہاں صرف 2 حوالے دینا چاہوں گا. ایک آسام سے آئے ہوئے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے نمائندے تھے سر محمد سعد اللہ, ان کا خطاب جو تھا اس میں انہوں نے جو بقیہ باتوں کے علاوہ ایک بڑی بنیادی بات کی کہ وہ یہ تھا کہ حاضرین نمائندگان مسلمان ہند, اگر آپ نے پاکستان لینا ہے تو آپ کو پکا مسلمان بننا پڑے گا اور اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ سچے مسلمان ہیں. رسول مقبول کے زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی, گرچہ آج بھی ہم کم ہیں, کمزور بھی نظر آتے ہیں, لیکن حضور کے زمانے میں بھی مسلمان تعداد میں کم تھے. اگر ہمارے زمانے کے مسلمانوں میں بھی وہی ایمان کی مضبوطی, سچائی اور یقین پیدا ہو جائے تو پاکستان ہم لازمی طور پر حاصل کر لیں گے. آپ نظم و ضبط میں رہ کر کام کیجئے, اور یہی قائد اعظم چاہتے تھے. یعنی یہ ایک میں نے آپ کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کیا جس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے کمٹمنٹ کے ساتھ, کتنے یقین کے ساتھ, کتنے ایمانی جذبے کے ساتھ اس جدوجہد کو آگے لے کے چل رہے تھے. ان کے سامنے کوئی دنیائی مفادات نہیں تھے, ان کے سامنے اپنی نسلوں کو سنوارنے کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا, کوئی مال و متاع کا, کوئی عہدوں کا, کوئی بینک بیلنسز کا ایجنڈا نہیں تھا. واحد ایک ایجنڈا تھا. وہ ایجنڈا کیا تھا کہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی غالب آئے, مسلمانوں کی آئیڈینٹی جو ہے ان کا تشخص سیکیور ہو, ان کی تہذیب سیکیور ہو, اور وہ چیزیں دین کی وہ شان, دین کا وہ غلبہ جو غلامی کی وجہ سے نسیہ منسیہ ہو چکا ہے, مٹ چکا ہے, کمزور ہو چکا ہے, وہ پھر سے بحال ہو, مسلمانوں کا عروج پھر سے بحال ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قائم کی ہوئی ریاست تھی اس ریاست کو ہم دنیا میں دوبارہ قائم کر کے دکھا سکیں. یعنی کسی ایک مقرر کی بھی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یا میں پھر دوبارہ CP کے جو نمائندہ تھے عبدالرؤف صاحب, ان کی تقریر کا یہ دوبارہ حوالہ دینا چاہوں گا, کیونکہ یہ انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں کی قربانیاں دے کے, اپنے مستقبل کی قربانی دے کے ہمارے مستقبل کو اور ہماری نسلوں کو سیکور کیا ہے. آج ہم یہاں آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں, لیکن آج بھی ہماری آزادی کی قیمت ہندوستان کے مسلمان ادا کر رہے ہیں, کشمیر کے مسلمان ادا کر رہے ہیں, ہندوؤں کا ظلم سہ کے, ہندوؤں کا ستم سہ کے.
تو انہوں نے اپنی تقریر میں عبدالرؤف صاحب نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان میں اسپین کی تاریخ نہیں دہرانے دیں گے. مسلم اقلیت صوبوں کے مسلمان اپنی قسمت پر کانے ہیں. وہ مسلم اکثریت صوبوں کے اپنے بھائیوں کی فلاح بہبود و بقا و حیات کے زیادہ مستحق ہیں. 7.5 کروڑ مسلمانوں کی تباہی سے بچ جانا ہزار نعمتوں کی ایک نعمت ہے. ہم ہندوستان کے بت کے پجاری نہیں ہیں. اپنی قوم، مذہب اور کلچر کا بچانا ہمارے نزدیک زیادہ مقدس، متبرک اور ضروری ہے. دین و ملت کی حفاظت کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خانہ خدا کو چھوڑ دیا تھا. اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یعنی آپ تصور کریں. اس کے بعد انہوں نے فرمایا قائد اعظم میں آپ کو اپنے صوبے کے 8 لاکھ مسلمانوں کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. جو قربانی آپ ہم سے مانگیں گے سی پی کے مسلمان وہ قربانی بسر و چشم دیں گے تاکہ ہم پاکستان کو قائم کر سکیں، پاکستان کو بنا سکیں. ناظرین، یہ وہ جذبے تھے، یہ وہ یقین تھا، یہ وہ ایمان تھا جس نے پاکستان کے قیام کو ممکن بنایا. جب ان کو سامنے یعنی کہ مفادات نظر نہیں آ رہے تھے تو وہ نہیں، خطرات نظر آ رہے تھے، اور یقینی بات تھی کہ پاکستان بننے پر اور ہندوستان کے تقسیم ہونے پر ہندو اکثریت ان کے ساتھ، ان کی نسلوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. اس کے باوجود وہ دین کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، آپ کے دین کی عظمت کے لیے اس مشن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ کھڑے تھے. آج ہم نے اس مقصد کو نہیں بھولنا. جب قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تو قائد اعظم کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم نے جس ملک کا مطالبہ کیا اس کا نام کیا ہوگا. تو کچھ نے کہا اس کا نام پاکستان رکھ دینا چاہیے، جو کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اس وقت تک چودھری رحمت علی کا دیا ہوا نام جو ہے وہ لوگوں میں بہت عام ہو چکا تھا. یا قائد اعظم نے ایک تاریخی بات کہی، اس پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. قائد اعظم نے فرمایا بہت اچھا ہے، ہمیں اگر آپ کو یہ نام پسند ہے تو ہم اس نام کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس نام کو اختیار کر سکتے ہیں. آپ پاکستان اس کا نام رکھیں لیکن اس کو پاکستان لکھیں. کیونکہ ناظرین، جو چودھری رحمت علی نے اپنا پمفلٹ لکھا تھا نو اور نیور، اس میں جو لفظ پاکستان دیا تھا اس کا سپیلنگ تھا PAKSTA، یعنی اس میں آئی نہیں تھا. قائد اعظم نے فرمایا اس کو پاکستان لکھیں، آئی کے ساتھ لکھیں، اینڈ آئی ول ریپرزینٹ اسلام. کیونکہ اس لفظ کا ہر حرف جو ہے وہ پاکستان کے کسی نہ کسی یونٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسے P پنجاب کو، اسی طریقے سے A افغانیہ کو، K کشمیر کو. افغانیہ مینس اس وقت کا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جس کو آج ہم KP کہتے ہیں، K کشمیر کو، اور S سندھ کو، تان بلوچستان کو. اس میں آئی نہیں تھا. تو قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ اس کو پاکستان لکھیں، اینڈ آئی ول ریپرزینٹ اسلام. یہی ہماری بقا ہے کہ ہم پاکستان کے مقاصد کو نہ بھولیں، بانیان پاکستان اور پاکستان بنانے والوں کی قربانیوں کو نہ بھولیں. قرارداد پاکستان کا دن ان قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، ان مقاصد کو تازہ کرنے کا دن ہے، اپنی کمٹمنٹ کو پھر سے زندہ کرنے کا دن ہے، ریوائیو کرنے کا دن ہے، اور ایک فیصلہ کرنے کا دن ہے کہ ہم اس ملک کو اس طرح کا ملک بنائیں گے جو ریاست مدینہ کا نمونہ اور ریاست مدینہ کا خادم ملک ہوگا، ریاست مدینہ کے نقوش پہ چلنے والا ملک ہوگا، تاکہ ہم بانیان پاکستان کی روحوں کو بھی آسودہ کر سکیں اور دنیا کے سامنے بھی امن کا ایک ایسا گہوارہ پیش کر سکیں جس میں انسانیت کی بقا